بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ ماضی میں سلطان بہلول لودھی کے ہاتھوں سلطان محمود شرقی کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ چنانچہ سلطان محمود شرقی اس شکست کا بدلہ ہر صورت اور ہر حالت میں بہلول لودھی سے لینا چاہتا تھا۔ کچھ عرصے تو اس نے خاموشی میں گزارا۔ اس خاموشی کے پردے میں وہ بیکار نہیں بیٹھا، نئے لشکری بھرتی کر کے ان کی تربیت کا کام سر انجام دیتا رہا، اسلحے کے کارخانوں میں اسلحے کے ڈھیر لگاتا رہا۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کے پاس بہت بڑا لشکر بھی ہو چکا ہے، ساتھ ہی اس کے پاس حرب و ضرب کے سامان کے ڈھیر لگ گئے ہیں، تب اس نے اپنے سارے سالاروں کا اجلاس طلب کر لیا۔ اس اجلاس میں سلطان محمود شرقی کی ماں بی بی راجی، اس کے بھائیوں میں سے بھیکن خان جسے تاریخ کے اوراق میں بعد کے آنے والے دور میں محمود شاہ کا خطاب ملا، اور دوسرے سلطان حسین کے علاوہ سارے سالاروں اور عمرا نے شرکت کی تھی۔ محمود شرقی کے کچھ بھائی ان دنوں جونپور سے باہر تھے۔ سلطان محمود شرقی نے دیکھا کہ اس کے سارے عمرا اور سالار جمع ہیں۔ اس کی ماں بی بی راجی بھی اس موقع پر اس کی پشت پر بیٹھی ہوئی تھی۔ یوں بی بی راجی بھی جنگ کا وسیع تجربہ رکھتی تھی، بڑی دلیر اور بڑی جرأت مند خاتون تھی، حرب و ضرب کے ہنر میں بھی مہارت رکھتی تھی۔ اس موقع پر سلطان محمود شرقی اپنے سارے سالاروں اور عمرا کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ماضی میں ہم سے کچھ غلطیاں ہوئی تھی، اور ان غلطیوں کی وجہ سے شکست نے ہمارا دامن تھاما اور فتح مندی بہلول لودھی کی جھولی میں جا گری۔ ماضی میں بھی بہلول لودھی ہم سے کم درجہ رکھنے والا حکمران تھا۔ اس کے پاس کیا تھا؟ صرف سر ہند شہر تھا۔ پنجاب پر تو اس نے بعد میں قبضہ کیا۔ ہم سے غلطی یہ ہوئی کہ اس کی بیخنی اس وقت ہی کر دینی چاہیے تھی جس وقت اس کے پاس صرف سر ہند تھا۔ اب وہ طاقت اور قوت پکڑ چکا ہے تو کوئی بات نہیں، میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ اس کی طاقت اور قوت کو بھی نچوڑ کر رکھ دیں گے۔ جیسا میں نے کہا کہ ماضی کی جو جنگ تھی، اس جنگ میں ہماری کچھ کوتاہیوں اور غلطیوں کی وجہ سے بہلول لودھی کو فتح مندی ہو گئی۔ دریا خان جو ہمارے سالاروں میں شمار کیا جاتا تھا، ہمیں خبر نہیں تھی کہ وہ اندر ہی اندر بہلول لودھی کے لیے کام کر رہا ہے۔ چونکہ دریا خان بھی لودھی ہے، لہٰذا اس کی ہمدردیاں بہلول لودھی کے ساتھ تھی۔ اب تو دریا خان کھل کر بہلول لودھی کا طرفدار بن گیا ہے، اور جو لشکری اس کے پاس تھے انہیں لے کر وہ بہلول لودھی کی طرف جا چکا ہے۔ لیکن اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، ہماری عسکری طاقت اور قوت میں کمزوری اور ضعف واقع نہیں ہوا۔ میں چاہتا ہوں صرف 2 دن اپنے لشکر کو تیاری کا موقع دیں۔ لشکر کو ہر سامان، کیل کاٹیں اور اسلحے سے لیس کرنے کے بعد جونپور سے کوچ کیا جائے اور بہلول لودھی پر ضرب لگانے کے لیے دہلی کی طرف پیش قدمی کرنی چاہیے۔ میں چاہتا ہوں ہر صورت میں بہلول لودھی کو تخت و تاج سے محروم کر کے دہلی کی حکمرانی کی باغیں اپنے ہاتھ میں لے لی جائیں۔ دہلی کے تخت و تاج اور حکمرانی کا مالک بننے کا حقدار بہلول لودھی نہیں بلکہ میں ہوں، اس لیے کہ میرا گزشتہ دہلی کے شاہی خاندان سے ایک تعلق، ایک واسطہ، رابطہ اور رشتہ ہے۔ اس بنا پر میں دہلی کے تاج و تخت کا دعوے دار بن کر کھڑا ہو سکتا ہوں، اور ایسا میں کروں گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اب تک میرے مخبر جو بتا چکے ہیں اس کے مطابق ہماری عسکری طاقت کسی بھی صورت بہلول لودھی سے کم نہیں ہے۔ چنانچہ میں چاہتا ہوں بہلول لودھی سے ٹکرایا جائے۔ اس سلسلے میں تم لوگوں میں سے کسی کو کوئی اعتراض ہو تو کہے تاکہ اس کا ازالہ کیا جا سکے۔ سلطان محمود شرقی کے ان الفاظ کے جواب میں کچھ دیر تک خاموشی طاری رہی۔ اس کے بعد اس کا ایک سالار اٹھا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، میرا ذہن کہتا ہے کہ اگر ہم ایک ترکیب پر عمل کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو بہلول لودھی کے خلاف ہماری کامیابی اور فتح مندی یقینی ہو جائے گی۔ اس سالار کے ان الفاظ پر محمود شرقی کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی تھی، چہرے پر رونق آ گئی تھی۔ پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، اگر تمہارے پاس ایسی کوئی ترکیب ہے تو کہو، یقیناً اس پر عمل کیا جائے گا۔ اس پر وہ سالار سلطان محمود شرقی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میں چاہتا ہوں کہ جب ہمارا ٹکراؤ بہلول لودھی کے لشکر کے ساتھ ہو تو ہم کوئی ایسا عظیم کام سر انجام دے جس کی وجہ سے بہلول لودھی ہمارے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے۔ کیسا عظیم کام؟ محمود شرقی نے غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھ لیا تھا۔ جواب میں وہ سالار پھر بول اٹھا، میں چاہتا ہوں بہلول لودھی کے کسی قریبی عزیز یا اس کے کسی ہر دل عزیز سالار کو جنگ کے دوران گرفتار کر لیا جائے، اور بہلول لودھی جب ہم سے اس کی رہائی کا مطالبہ کرے تو اس کی رہائی کے بدلے میں ہم بہلول لودھی سے اپنی من مانی شرائط پوری کرنے کے لیے دباؤ ڈال سکیں گے۔ محمود شرقی نے اپنے اس سالار کی رائے کو پسند کیا تھا۔ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر کہنے لگا، جہاں تک بہلول لودھی کے سالاروں کا تعلق ہے تو اس کے پاس سب سے پہلے تو 2 بڑے سالار ہیں، قرملی خان اور عیسیٰ خان۔ لیکن یہ دونوں بڑا وسیع تجربہ رکھنے والے سالار ہیں، اور اکثر و بیشتر بہلول لودھی ان دونوں کو اپنے ساتھ رکھتا ہے اور ان دونوں کی صحبت سے فیض مند ہوتا ہے۔ بہلول عموماً بغاوتوں کو فروغ کرنے یا اپنے دشمن پر ضرب لگانے کے لیے اپنے 4 سالار استعمال کرتا ہے، عمر خان، علی خان، بہاول الدین اور مبارز خان۔
میرے خیال میں ان میں سب سے نمایاں اور بہلول لودھی کی نگاہوں میں ہر دل عزیز عمر خان ہے۔ جہاں تک بہلول لودھی کے رشتہ داروں کا تعلق ہے تو اس کے قریبی رشتہ داروں میں سے قطب خان ہے۔ اگر یہ کام ہم نے کرنا ہی ہے تو میں یہ پسند کروں گا کہ بہلول لودھی کے ساتھ ٹکراؤ کے دوران اگر ہم عمر خان یا قطب خان میں سے کسی ایک یا دونوں کو گرفتار کر کے اپنے لشکر میں لے آئے تو میرا خیال ہے بہلول لودھی ہمارے سامنے جھکنے پر مجبور ہو جائے گا، اور جو شرائط اس کے سالار کی رہائی کے لیے اس کے سامنے پیش کریں گے وہ انہیں کسی حیل و حجت کے بغیر قبول کر لینے پر آمادہ ہو جائے گا۔ اس تجویز کو سلطان محمود شرقی کے علاوہ وہاں بیٹھے ہوئے سب لوگوں نے پسند کیا تھا۔ اس کے بعد وہ اجلاس ختم ہو گیا۔ کچھ دن سلطان محمود شرقی نے اپنے سالاروں اور لشکریوں کو تیاری کا موقع دیا۔ اس کے بعد وہ ایک جرار لشکر لے کر بہلول لودھی پر حملہ آور ہونے کے لیے جونپور سے روانہ ہوا تھا۔ مورخین کے مطابق شمس آباد کے پاس دونوں لشکر ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے۔ اس بار جونپور کے حکمران سلطان محمود شرقی کے پاس کافی بڑا لشکر تھا۔ دوسری طرف بہلول لودھی بھی ایک خاصا بڑا لشکر لے کر سلطان محمود شرقی کا مقابلہ کرنے کے لیے آیا تھا۔ اس جنگ میں سنبل کے حاکم دریا خان نے بھی بہلول لودھی کے خلاف سلطان محمود شرقی کا ساتھ دینے کا عزم کیا تھا۔ حالانکہ دریا خان لودھی تھا تاہم وہ سلطان محمود شرقی کا ساتھ دے رہا تھا۔ جس وقت دونوں لشکر آمنے سامنے جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے اپنی صفیں درست کر رہے تھے اس وقت سلطان محمود شرقی کے لشکر کے سامنے دریا خان کے علاوہ اس کے دوسرے بہت سے سالار، اس کے دونوں بیٹے حسین اور بھیکن خان بھی اپنے گھوڑوں کو ادھر ادھر دوڑا رہے تھے۔ بھیکن خان تاریخ کے اوراق میں محمد شاہ کے نام سے بھی مشہور ہوا۔ اس موقع پر سلطان محمود شرقی کا سالار اس کے قریب آیا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، جیسا کہ اس سے پہلے طے ہوا ہے جنگ کے دوران بہلول لودھی کے کسی نامور سالار یا اس کے قریبی رشتہ دار کو گرفتار کیا جائے گا اور اسی سے فائدہ اٹھا کر بہلول لودھی کو اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کیا جائے۔ کیا ایسا درست نہیں کہ پہلے ہم اپنے مخبروں کے ذمہ یہ کام لگائیں کہ سلطان بہلول لودھی اپنے لشکر کی ترتیب کیا رکھتا ہے، اسی کے مطابق ہم اپنے لشکر کو ترتیب دیں گے۔ اپنے اس سالار کی اس گفتگو سے محمود شرقی نے اتفاق کیا تھا، چنانچہ اس نے حکم دیا کہ ابھی جنگ کی ابتدا نہ کی جائے، بہلول لودھی کے لشکر کی ساری تنظیم سے متعلق اطلاعات فراہم کی جائیں۔ چنانچہ شرقی نے اپنے اسی سالار کے ذمہ یہ کام لگایا کہ وہ اپنے کچھ مخبروں کو روانہ کرے جو واپس آ کر بہلول لودھی کے لشکر کی ترتیب اور تقسیم سے آگاہ کریں۔ دوسری طرف سلطان بہلول لودھی بنفس نفیس لشکر کے اندر موجود تھا۔ کرملی خان اور عیسیٰ خان کو اس نے دہلی کی حفاظت کے لیے ایک لشکر کے ساتھ وہاں چھوڑا تھا۔ اس کے علاوہ کرملی خان چونکہ بہلول لودھی کے بیٹوں کا استاد اور اتالیق بھی تھا، اس بنا پر اپنے دارالحکومت کے سلسلے میں وہ کرملی خان پر سب سے زیادہ اعتماد اور بھروسہ کیا کرتا تھا۔ بہرحال بہلول لودھی نے محمود شرقی کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے سالاروں سے صلاح مشورہ کیا۔ اس کے پاس بڑے جہاندیدہ بڑے نامور سالار تھے۔ اس موقع پر لشکر کے آگے بہلول لودھی کے پاس عمر خان، علی خان، مبارز خان، بہاولدین، قطب خان اور کچھ دوسرے بڑے چھوٹے سالار موجود تھے۔ اس موقع پر سب سے پہلے بہلول لودھی نے اپنے سالاروں کا جائزہ لیا، پھر ان سب کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میں دشمن پر ضرب لگانے کے لیے ایک پہلو کو خوب طاقتور رکھنا چاہتا ہوں اور اس بار میں لشکر کی ترتیب بھی نئی رکھنا چاہتا ہوں۔ لشکر کے دائیں حصے میں میں چاہتا ہوں کہ 15,000 نامور اور بہترین تیغزن اور جنگجو رکھے جائیں اور 15,000 کے اس لشکر کی کمانداری عمر خان اور قطب خان کے پاس ہوگی۔ اس بار میں دشمن کے لشکر کی تعداد کو دیکھتے ہوئے نئے انداز میں دشمن کے خلاف حرکت میں آنا چاہتا ہوں۔ 15,000 کا جو لشکر عمر خان اور قطب خان کی سرکردگی میں ہوگا، ان 15 میں سے جو 5,000 چوٹی کے جنگجو ہوں گے وہ مختص کر دیے جائیں گے۔ جنگ کے دوران اگر ہمیں سلطان محمود شرقی کو اپنے سامنے زیر کرنے کے لیے کوئی نیا محاذ کھولنا پڑے یا جنگ کے طول پکڑنے کی وجہ سے جنگ کا قصہ مختصر کرنا چاہیں، تب وہ 5,000 لشکری اپنے کام کی ابتدا کریں گے۔ وہ 5,000 لشکری عمر خان کے تحت اپنے کام کی ابتدا کریں، باقی کا 10,000 کا لشکر برابر قطب خان کے تحت کام کرتا رہے گا۔ عمر خان جنگ کے دوران نگاہ رکھے گا، دشمن کے لشکر کے جس حصے سے بھی ہم پر بوجھ پڑے گا، اپنے 5,000 انچیدہ جنگجوؤں کے ساتھ عمر خان محمود شرقی کے اسی حصے پر ضرب لگائے گا اور دشمن کو پسپا کرنے کی کوشش کرے گا۔ جہاں تک لشکر کے بائیں حصے کا تعلق ہے تو اس کی کمانداری بہاولدین کے ذمہ ہوگی، مبارز خان اس کے نائب کی حیثیت سے کام کرے گا۔ میرے ساتھ وسطی حصے میں علی خان کے علاوہ دوسرے سالار رہیں گے۔ جنگ کی ترتیب کو آخری شکل دینے کے بعد کچھ دیر انتظار کیا جائے گا۔ اگر محمود شرقی جنگ کی ابتدا کرنا چاہے تو اسے اس کا موقع فراہم کیا جائے گا، اور اگر ہمارے کچھ دیر رکنے پر بھی وہ رکا رہے تب ہم حرکت میں آئیں گے اور جنگ کی ابتدا کریں گے۔ سارے سالاروں نے سلطان بہلول لودھی کی اس تجویز سے اتفاق کیا تھا، لہٰذا لشکر کی ترتیب اور تقسیم کا کام شروع ہو گیا تھا۔ دوسری طرف محمود شرقی اپنے سالاروں اپنے بیٹوں کے ساتھ اپنے لشکر کے آگے بڑی بے چینی سے اپنے ان مخبروں کا انتظار کر رہا تھا جو مخبر بہلول لودھی کے لشکر کی تقسیم اور ترتیب جاننے کے لیے روانہ کیے گئے تھے۔
थोड़ी देर बाद वो मुखबिर लौटे। उस जगह आए जहां महमूद शर्की अपने बेटों और सालारों के साथ खड़ा हुआ था। चुनाचे सुल्तान के इस्तफसार पर उनमें से एक मुखबिर बोल उठा, सुल्तान मोहतरम, सबसे पहले तो बहलोल लोदी ने अपने लश्कर का एक हिस्सा अपने एक छोटे सालार की सरकर्दगी में अपने पड़ाव की हिफाजत पर छोड़ा है। बाकी लश्कर को उसने 3 हिस्सों में तकसीम किया है। दाएं जानिब के हिस्से की कमानदारी उमर खान और बहलोल लोदी के चचाजाद कुतुब खान के जिम्मे है। बाएं हिस्से की कमानदारी बहावलदीन और मुबारिज खान कर रहे हैं, जबकि लश्कर के मरकजी और कल्बी हिस्से में बहलोल लोदी खुद रहेगा और उसकी मदद के लिए अली खान नाम के सालार को रखा गया है। ये तरतीब जानकर महमूद शर्की ने खुशी का इजहार किया था। ये सारी तरतीब जानने के बाद सुल्तान महमूद शर्की का बेटा हुसैन शर्की अपने बाप को मुखातिब करके कहने लगा, ऐ पिदरे मोहतरम, जो तजवीज इससे पहले हमने तय की थी, मैं समझता हूँ उसे मुकम्मल करने के लिए हालात हमारा साथ दे रहे हैं और हमारा काम आसान हो रहा है। हमने ये फैसला किया था कि जंग के दौरान उमर खान या कुतुब खान दोनों में से किसी एक को गिरफ्तार कर लेंगे और उसी गिरफ्तारी से फायदा उठाते हुए बहलोल लोदी से फवायद हासिल करने की कोशिश करेंगे। अब मुखबिरों के बकौल उमर खान और कुतुब खान दोनों दाएं तरफ के लश्कर की कमानदारी कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ हमारा काम काफी आसान हो गया है। हम बहलोल लोदी के लश्कर के दाएं पहलू पर ज्यादा शदीद हमले करेंगे, उन पर दबाव डालेंगे कि वो किसी न किसी तरह हर सूरत में उमर खान या कुतुब खान दोनों में से एक को जिंदा गिरफ्तार करने की कोशिश करेंगे। उनकी गिरफ्तारी के बाद मैं देखता हूँ बहलोल लोदी कैसे हमारे सामने नहीं झुकता। अपने उस सालार के उन अल्फाज पर महमूद शर्की ने तमानियत और खुशी का इजहार किया था। फिर कहने लगा, अपने अपने लश्कर के हिस्से के आगे चले जाओ। तुम लोग बहलोल लोदी के लश्कर का अंदाजा लगा चुके हो। अददी लिहाज से उसका लश्कर हमसे कमतर है, लिहाजा जंग की इब्तदा हम ही करेंगे। हमारे ऐसा करने से दुश्मन के लश्कर पर मनफी और हमारे लश्कर पर मस्बत असरात मुरत्तिब होंगे। यहाँ तक कहने के बाद वो सालार जब खामोश हुआ, तब महमूद शर्की का बेटा हुसैन शर्की कुछ सोचते हुए कहने लगा, जंग जीतने के लिए जो मंसूबा बंदी बनाई थी बज़ाहिर वो बहुत अच्छी बड़ी पुरकशिश है, लेकिन इसमें कुछ तहफ़्फ़ुज़ात, अंदेशे और खतरात भी हैं। कैसे खदशात? महमूद शर्की ने अपने बेटे हुसैन शर्की की तरफ गौर से देखते हुए पूछ लिया था। इस पर उसका बेटा हुसैन शर्की फिर बोल उठा, बाबा, बात यह है कि हमने उमर खान या कुतुब खान को जिंदा गिरफ्तार करने की मंसूबा बंदी की है। उमर खान एक उम्दा सालार की हैसियत से बहलोल लोदी को बड़ा अजीज है। कुतुब खान वैसे ही उसका करीबी रिश्तेदार है, लिहाजा दोनों में से किसी को भी अगर हमने पकड़ लिया तो बहलोल लोदी की परेशानी और बेचैनी काबिल दीद होगी। लेकिन इस मामले में बड़े तहफ़्फ़ुज़ात और खतरात हैं। जहां तक कुतुब खान का ताल्लुक है, वो गो आला पाए का तयगजन है, लेकिन उमर खान के मुकाबले का नहीं। इसी बिना पर मेरा अंदाजा है कि कुतुब खान को बहलोल लोदी ने उमर खान के तहत काम करने के लिए मुकर्रर किया होगा। बज़ाहिर हालात हमारे हक में भाग रहे हैं, इसलिए कि उमर खान और कुतुब खान दोनों ही अपने लश्कर के दाएं हिस्से में रहेंगे और हमने उन दोनों में से किसी एक को जंग के दौरान गिरफ्तार करने का तहिया किया है। इस बिना पर यह तो वाज़ेह है कि अगर हम अपनी अस्करी कुव्वत से बहलोल लोदी के दाएं पहलू पर ज्यादा ज़रब लगाते हैं तो उमर खान या कुतुब खान दोनों में से एक को पकड़ने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन जिन अंदेशों का मैं इजहार करना चाहता हूँ वो ये हैं कि जो खबरें हमारे तलाया गरों ने हम तक पहुँचाई हैं, वही इतलात अगर बहलोल लोदी के मुखबिर उस तक पहुँचा चुके हैं तो फिर याद रखना उमर खान और कुतुब खान दोनों मोहतात हो जाएंगे। उमर खान इस सिलसिले में ज्यादा खतरनाक और ज्यादा भयानक सूरत इख्तियार कर सकता है। जहाँ वो तयगजनी और दूसरे हरबी मामलात में अपना जवाब नहीं रखता, वहाँ वो कमंद फेंकने का भी बड़ा माहिर है। अगर हमारे सालारों में से किसी को कमंद फेंक कर जिंदा गिरफ्तार कर लिया तो मेरे ख्याल में जो तरीका इस्तेमाल करके हम कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, वही तरीका उमर खान इस्तेमाल करके हमारी कामयाबियों पर नाकामी की मोहर लगा सकता है। यहाँ तक कहने के बाद महमूद शर्की का बेटा हुसैन खान रुका। फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए वो कह रहा था, आप लोग जानते हैं कि मालवा के राजा प्रताप देव की बड़ी ताकत थी, उसके लश्कर की तादाद भी बहुत ज्यादा थी। फिर उसके लश्करियों का सिपह सलार भान देव था जो तयगजनी में बड़ा नामवर ख्याल किया जाता था, और उसका नाइब उसका भाई था जिसका नाम लदर देव था। आप जानते हैं इसी उमर खान ने पहले भान देव को मौत के घाट उतारा, फिर लदर देव पर भी मौत तारी कर दी। और जिस वक्त मालवा का राजा प्रताप देव खुद एक जर्रार लश्कर लेकर बहलोल लोदी के मुकाबले पर आया तो आप लोग जानते हैं इसी उमर खान ने प्रताप देव पर कमंद फेंककर उसे घोड़े से नीचे गिरा दिया था। प्रताप देव के गिरने की वजह से उसके लश्कर में बददिली फैल गई थी और उसके लश्करी भागने लगे। इस तरह गोया अपने कमंद फेंकने की हुनरमंदी और महारत से फायदा उठाते हुए उमर खान ने अपने से ज्यादा लश्कर को शिकस्त देने में कामयाबी हासिल की। हालांकि वो जंग ऐसी थी जिसमें प्रताप देव उम्मीद रखता था कि वो बहलोल लोदी को शिकस्त देगा और दिल्ली की दीवारों तक बहलोल लोदी का ताक़ुब करेगा, लेकिन इसी उमर खान की वजह से उसकी फतह मंदी उसकी नाकामी में तब्दील हो गई और अब आप देखते हैं मालवा पर बहलोल लोदी का कब्जा हो चुका है।
اور پرتاپ دیو اپنے عزیز و اقارب، اپنے خدام اور دور پار کے رشتہ داروں کے ساتھ اپنی ذاتی جاگیر کی طرف منتقل ہو چکا ہے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، جہاں ہم جنگ کے عروج کے وقت عمر خان اور قطب خان کسی ایک کو زندہ گرفتار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں ہمیں بڑا محتاط رہنا ہوگا، ورنہ ایسا ہی کوئی طریقہ کار عمر خان ہمارے خلاف استعمال کرتے ہوئے ہمارے لشکر کی ناکامی اور شکست کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ اپنے بیٹے کی اس گفتگو پر محمود شرکی نے اس کی تعریف کی تھی، پھر اپنے سارے سالاروں کو اس نے عمر خان سے محتاط رہنے کی تنبیہ کی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے حملہ آور ہونے میں پہل کرنے کا تہیہ کر لیا۔ چنانچہ محمود شرکی اپنے لشکر کو حرکت میں لایا، پھر وہ سلگتی دوپہر میں جذبوں کو منہدم کرتے گرما کی ہولناک تپش، گمشدہ منزلوں کی متلاشی آنکھوں میں نزع میں گم، پیاس بھرتی زیست کی جنو خیزیوں اور گرتی برگ کی لہروں کی طرح زیست کے دروازوں پر دستک دیتی اٹھتی لہروں کے تموج کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ دوسری طرف بہلول لودھی اور اس کے سارے سالاروں نے بھی فوراً کارروائی کی اور جوابی عمل کی ابتدا کرتے ہوئے وہ بھی محمود شرکی کے لشکر پر رقص کرتی خواہش کی تتلیوں میں رگوں پہ میں آندھیوں کے گرداب کھڑے کرتے عذابوں، زندگی کے ہنگاموں میں دشت کا سینہ تک چاک کرتے آگ کے دہکتے انگاروں، سورج کے جلال کی طرح کھولتی سیال آتش، مستی پر آئی باغی لہروں اور زوال عمر کے احساس تلے ذات کی فصیلوں میں شگاف کر دینے والی ہولناکیوں کی طرح حملہ آور ہو گئے تھے۔ شمس آباد کے علاقے میں دونوں لشکروں کے ٹکرانے سے جسموں کی تزین، تن کی سحر خیز انگڑائیاں ختم ہونے لگی تھی، سلگتی خزاں میں زندگی کی چوکھٹ پر موت دستک دینے لگی تھی، آواز کو شل کرتے ہے جانی آشوب، نظر نظر کو غبار کرتے آگ و خون کے عذاب کا سما بند گیا تھا۔ موت کی طلسماتی سنسانیاں اٹھتی گرتی لہروں کے رقص کی طرح میدان جنگ میں اپنا رنگ دکھانے لگی تھی۔ طے شدہ منصوبہ بندی کے تحت بہلول لودھی اور اس کے سالاروں نے اپنی زیادہ طاقت اور قوت کا دباؤ بہلول لودھی کے لشکر کے دائیں پہلو پر ڈالا تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عمر خان اور قطب خان کو تھوڑا پیچھے ہٹنا پڑا، اس لیے کہ ان کے لشکریوں پر بڑا دباؤ پڑا تھا۔ اس رد عمل کو دیکھتے ہوئے اپنے 5000 لشکریوں کے ساتھ عمر خان فوراً علیحدہ ہوا، تھوڑا سا مزید دائیں جانب ہٹا، اس کے بعد اپنے 5000 کے ان جانباز مجاہدوں اور لشکریوں کے ساتھ عمر خان صف بصف کاسائے حیات توڑتی اپنے آپ کو احیا کرتی موت، ان گنت لوگوں کو نکلنے کا عمل شروع کرتی قضا کی خونی روداد، فراق و ہجر کے اوتاقوں میں زیست کے لمحوں کو سمیٹ دینے والی خون اگلتی شرر آلود ساتوں، سرگرداں باز گشت کی گونجوں اور نفرت بھرے عذابوں کی شدت کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ عمر خان کا یہ حملہ ایسا شدید تھا کہ اس نے محمود شرکی کے لشکر کے بائیں حصے کے لشکر کی خاصی بڑی تعداد کم کر دی تھی، اور یہی وہ حصہ تھا جو بہلول لودھی کے دائیں پہلو پر اپنی پوری طاقت سے حملہ آور ہو رہا تھا۔ عمر خان کی اس کارروائی سے دشمن کے لشکریوں کو کافی پیچھے ہٹنا پڑا، پسپائی اختیار کرنا پڑی، اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے قطب خان بھی اپنے 10,000 لشکریوں کے ساتھ دشمن کے پہلو کے بائیں حصے کی طرف ٹوٹ پڑا تھا۔ دوسری طرف سلطان بہلول لودھی، علی خان، بہاولدین اور مبارز خان بھی اپنی پوری شدت اور طاقت کے ساتھ حملہ آور ہو رہے تھے، اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ محمود شرکی کے لشکر کی حالت بڑی تیزی سے جلتے کھرمن میں گلیوں کی کاٹتی ویرانی، ہر تمنا کو لہو لہو کرتی گہرے اندھیروں کی ویران شب، بڑھکتی باتوں، بہکتی دھڑکنوں، کسیلے ذائقوں، زنگ آلود وعدوں، ادھوری خواہشوں اور بجھی بجھی آرزوؤں سے بھی زیادہ ہولناک اور عبرت خیز ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اس موقع پر محمود شرکی نے نہ جانے کوئی جنگی چال چلی یا اپنے اوپر دباؤ پڑنے کی وجہ سے اس نے پسپائی اختیار کی تھی۔ اس پسپائی کے موقع پر عمر خان برابر پہلو با ضرب لگاتا رہا، جبکہ سلطان محمود شرکی کے لشکر کے اس طرف پیچھے ہٹنے پر قطب خان کے حوصلے بڑھے، اور اس نے اپنے 10,000 کے لشکر کے ساتھ ایک طرح سے محمود شرکی کا جب تعاقب شروع کیا تو اسی تعاقب میں قطب خان کے خلاف اس کی بدقسمتی کام کر گئی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ تعاقب کے دوران اچانک قطب خان کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور گرا، جس کی وجہ سے قطب خان بھی اپنے گھوڑے سے گر گیا، اور اس موقع پر محمود شرکی کے کچھ سالار اور لشکری جو اسی طاق میں تھے کہ کسی نہ کسی طرح عمر خان یا قطب خان کو گرفتار کیا جائے، وہ برگ کے کوندوں کی طرح لپکے آگے بڑھے، قطب خان کو گرفتار کر لیا، اور پھر محمود شرکی اپنے لشکر کو لے کر پیچھے ہٹ گیا تھا۔ تھوڑا سا پیچھے ہٹ جانے کے بعد محمود شرکی نے اپنے لشکر کو پھر استوار کر لیا۔ اب وہ خم ٹھونک کر دوبارہ مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا، اس لیے کہ قطب خان کے گرفتار ہونے کی وجہ سے اس کے لشکریوں کے حوصلے بلند ہو گئے تھے، جبکہ بہلول لودھی کے لشکریوں میں ایک طرح سے بددلی سی پھیل گئی تھی۔ یہ ٹکراؤ یہیں تک رہا۔ اس ٹکراؤ کو سلطان محمود شرکی نے اپنی فتح پر محمول کیا۔ چونکہ قطب خان کے گرفتار ہونے کے بعد سلطان بہلول لودھی کے لشکر میں بددلی پھیلی تھی اور لشکر کے اندر طرح طرح کی چہمگوئیاں ہونا شروع ہو گئی تھی، لہٰذا اس موقع پر بہلول لودھی نے محمود شرکی کے ساتھ جنگ کو جاری رکھنا مناسب نہ سمجھا، چنانچہ اپنے لشکر کو سمیٹتا ہوا وہ دہلی کی طرف چلا گیا تھا۔ سلطان محمود شرکی اپنی جگہ بڑا خوش تھا کہ
کہ اسے اگر بہلول لودھی کے مقابلے میں شاندار فتح نہیں ہوئی تو شکست کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑا۔ چنانچہ دریائے گنگا کو پار کرتا ہوا وہ اپنے علاقوں کی طرف چلا گیا تھا۔ عمر خان نے دہلی میں اپنے لیے ایک مناسب رہائش گاہ خرید لی تھی۔ ایسا ہی اس کے ساتھیوں علی خان، مبارز خان اور بہاولدین نے بھی کر لیا تھا، اور چاروں کچھ دن تک اپنی اپنی رہائش گاہوں کو سجانے اور ضروریات کا سامان خریدنے میں مصروف رہے۔ عمر خان ایک روز بازار سے لوٹا، دیوان خانے میں تھوڑی دیر بیٹھا ہی تھا کہ مکان کے دروازے پر کسی نے دستک دی تھی۔